پھر دین کا جو وارث ہے وہ سب کچھ ہوگا، ٹیڑھا نہیں ہوگا. پھر فرمایا دین قیم، مضبوط دین. دین مضبوط معلوم ہوا، مضبوط وہ ہوتا ہے جس میں کمزوری نہ ہو، کمزوری نہ ہو. یہی تو خدا بتانا چاہتا ہے کہ کمزوری والا وارث، اس دین کا وارث جو مضبوط دین ہے، اس کا وارث کمزور نہیں ہوگا، سب ہوگا، کمزور نہیں ہوگا. اور کمزور ایسا کمزور نہیں ہوگا کہ ایک ہی جھٹکے میں میدان سے اس کے پاؤں کھل جائیں. مضبوط، سیدھا، مضبوط دین. اور پھر دین یاد ہے نا، دین مصطفیٰ. خدا نے اس دین کو مصطفیٰ بنایا. بھائی وارث سب کچھ ہوگا، مصطفیٰ کا نافرمان نہیں ہوگا. دین سب، وارث دین سب کچھ ہوگا، مصطفیٰ کا نافرمان نہیں ہوگا. پھر فرمایا دین مرتضیٰ. دین مرتضیٰ وہ ہوتا ہے جس پر اللہ راضی ہو جائے. اور اس دین مرتضیٰ کا وارث وہ ہوگا، سب کرے گا مگر مرتضیٰ سے بیعت طلب نہیں کرے گا. تھا کہ وہ مرتضیٰ سے بیعت طلب نہیں کرے گا. پھر کیا فرمایا؟ دین دین حق ہے، اس کا وارث بھی ایسا ہوگا کہ وہ سب کچھ ہو مگر باطل کے کیمپ میں ایک لمحہ بھی نہ ٹھہرا ہو. کیا میں دلیلیں پیش کر رہا ہوں میرے دوستو؟ حیران نہ ہو کہ اس کا وارث بھی وہ ہوگا. حق ہے نا، دین حق ہے، تو اس کا وارث بھی حق وہ ہوتا ہے جس کا باطل سے گزر نہ ہو. اور اس کا وارث بھی وہ ہوگا کہ جو کسی باطل کے کیمپ میں ایک لمحہ کے لیے بھی ٹھہرا نہ ہو، رکا نہ ہو. پھر دین خالص. اور دین اگر خالص ہے، ملاوٹ والا نہیں ہے، تو اس کا وارث بھی ایسا ہوگا جو بالکل خالص ہوگا، ملاوٹ نہیں والا ہوگا. نہ اس کے شجرے میں ملاوٹ ہوگی، نہ اس کے عقیدے میں ملاوٹ ہوگی. بڑی مہربانی، جزاک اللہ. میرے نوجوان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہت پیارے انداز میں آپ گفتگو سن رہے ہیں. دین حنیف، دین قیم، دین مصطفیٰ، دین مرتضیٰ، دین حق، دین خالص، دین واسب. پہنچ گیا ہوں میں. دین واسب. واسب اسے کہتے ہیں جو مسلسل ہو، جو لگاتار ہو، کہیں ٹوٹے نہ. یہی تو خدا سمجھانا چاہتا ہے کہ گھبرانا نہیں. علی کے بعد حسن ہوگا، حسن کے بعد حسین ہوگا، حسین کے بعد علی زین العابدین ہوگا، علی زین العابدین کے بعد محمد باقر ہوں گے، محمد باقر کے بعد جعفر صادق ہوں گے، جعفر صادق کے بعد موسیٰ کاظم ہوں گے، موسیٰ کاظم کے بعد علی الرضا ہوں گے، علی الرضا کے بعد محمد تقی ہوں گے، محمد تقی کے بعد علی النقی ہوں گے، علی النقی کے بعد حسن عسکری ہوں گے. اور گھبرانا نہیں، غیبت چاہے لمبی ہو، بارواں مہدی ہو. چاہتا ہے. خدا نے ایک کلیہ دیا ہے اور قرآن سے ایک میں لفظ تمہیں دے رہا ہوں اور اس کو قیامت تک کے لیے سنبھال کے رکھنا. کیا لفظ ہے؟ جیسا دین ویسا وارث. جیسا دین ویسا وارث.
دین اگر سیدھا ہے تو وارث بھی سیدھا ہونا چاہیے. دین اگر مصطفیٰ ہے تو وارث بھی مصطفیٰ کا نافرمان نہیں ہونا چاہیے. دین اگر مضبوط ہے تو وارث بھی ایسا ہونا چاہیے جو میدان میں جم کے لڑے, کہیں دائیں بائیں نہ ہو. تو میرے دوستو, میں آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, کچھ باتیں پہنچ چکی آپ تک. یہ خداوند متعال نے دین کا تعارف کرایا, اور تعارف میں نے آپ کے سامنے پرانی آیات سے, دلائل سے پیش کیا. اب مجھے یہ بتائیں, میں سوال کرتا ہوں, دین پہ گفتگو ہو رہی ہے, دین کا تعارف ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے عقل جو دے دی ہے, عقل ہے نا, ہر کسی کے پاس عقل ہے, ہر انسان کے پاس عقل ہے, چاہے اس کا کسی دین کے ساتھ تعلق ہو. بھائی عقلوں کے ساتھ ہم گزارا کر لیں گے, عقل ہے, عقلوں سے فیصلے کریں گے. یہ دین کی کیا ضرورت ہے؟ عقل ہے, عقل بہترین فیصلے کرتی ہے. تو دیکھیں, ابھی میں یہاں پر ایک بات مثال کے طور پر واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات تمام اذہان کی جو ہے وہ اذہان تک پہنچ جائے, سمجھ آ جائے. وہ کیا بات ہے؟ دیکھیں, خدا نے حیوان کے بچے کو پیدا کیا, کوئی پرندہ پیدا ہوئے. میرے نوجوان دوست, پڑھے لکھے دوست, جہاں تک میری آواز آ رہی, اللہ نے پرندے کو, جب پرندہ نکلتا ہے نا, انڈے سے نکلتا ہے, اور پھر اس پرندے کو کسی نے کسی فلائنگ کیمپ میں ٹریننگ دی ہے کہ وہ اڑے؟ بالکل, بہت اذہان کے قریب گفتگو کر رہا ہوں. کسی ٹریننگ دی ہے؟ نہیں دی. پرندہ پیدا ہوا, اس کے بعد وہ اپنے دانے دنکے کی تلاش میں نکلا, یا کچھ پرندے ایسے جنہیں جو ہے وہ دانا دیا گیا ان کے ماں باپ نے, اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اڑ گئے. نہ انہوں نے کہیں ٹرائی لی, نہ انہوں نے کہیں کسی ڈرائیونگ سکول میں ٹیسٹ دیے, وہ خود بخود جو ہے وہ فلائی کر گئے. ٹھیک ہے, شہد کی مکھی ہے, اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. کیا کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں اس نے تعلیم حاصل کی ہے کہ جو کھانے برابر بناتی ہے؟ کیا کہیں گئی ہے؟ مجھے بتائیں نا. کہیں نہیں گئی. یہ کھانے کیسے برابر بناتی ہے؟ اچھا آگے چلتے ہیں. اچھا کھانے برابر بنا دیے اس نے, کہ جب اٹھتی ہے جاتی ہے تو کبھی دیکھا شہد کی مکھی کسی گندی جگہ پر بیٹھی ہو؟ نہیں بیٹھتی نا, ہمیشہ خوشبودار پھول کے اوپر بیٹھے گی, پاک و پاکیزہ چیز کو اپنے دہن میں لے گی. اسی لیے شفا فرمایا خداوند متعال نے شہد کو. شہد کھانا ثواب ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے. یہ پاک و پاکیزہ چیزیں, پاک رس چوستی ہے وہاں سے, پھولوں سے, کبھی بدبودار جگہ پہ نہیں بیٹھتی. کہاں سے سیکھا اس نے, کہاں سے علم حاصل کیا اس نے؟ اچھا, بطخ کے نیچے انڈے رکھتے ہیں, تو آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہو, دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ بطخ کے نیچے یا مرغی کے نیچے, جہاں مرغی کے انڈے ہوتے ہیں وہاں کا بطخ کا جو ہے وہ انڈا بھی رکھ دیا جاتا ہے. یہی ہے نا؟ اگر نہیں تو مشاہدہ کر لیں, ہوتا ہے ایسے. جہاں مرغی کے بچے نکلتے ہیں وہاں پر ساتھ بطخ کا بھی بچہ باہر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب سب چرنے چگنے لگے باہر. کیوں؟ باہر پھرتے چرتے چرتے آگے آ گیا تالاب, مرغی کے بچے وہاں رک کے بطخ کے بچے نے چھلانگ لگا دی. آپ پتہ نہیں کہاں ہے, میرے کوئی دوست کوئی پریشان بیٹھے. نہیں, میں نے کل بھی عرض کیا تھا مجلس اور پریشانی کا جوڑ نہیں ہے. یہ یہاں پر ذکر علی ابن ابی طالب ہوتا ہے, اگر وہ اس ذکر میں نہیں بولا تو بولنا اس نے قبر میں نہیں ہے. کیوں؟ یہاں وہ ذکر میں نہیں بولے گا, وہاں مولا سامنے ہوں گے, وہاں کیسے اس نے بولنا ہے بھائی؟ ہے نا؟ اور جو یہاں بولے گا وہ وہاں بھی بولے گا, اور پھر کہے گا مولا السلام علیکم وطوفہ یا علی مدد. ٹھیک ہے نا؟ اچھا
یہ کس نے ٹریننگ دی میرے دوستو بطخ کے بچے کو کہ وہ مرغی کے بچے رک گئے، بطخ کا بچہ چھلانگ مار گیا، اسے تیرنا کس نے سکھایا؟ تو میرے دوستو معلوم ہوا یہ جو فطرت ہے نا، فطرت، اس فطرت پہ جب اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا ہے